आपका آپ ایک नाम क्या سید، है? میں بھی ایک سید زیادہ ہوں. शिया हैं आप? نہیں میں مسلم ہوں. अच्छा अच्छा, शिया नहीं है, کیونکہ चलिए. اہل بیت کے بیچ کوئی سنی شیعہ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. یا जी जी, अहले बैत तो अहले सुन्नत थे ना. نہیں وہ اہل सन्नत بھی नहीं تھے, وہ اپنے نبی क्यों کو مانتے تھے. रसूलुल्लाह की نبی پاک सुन्नत को سے नहीं میری بات फॉलो سنیں، करते میری थे. بات سنیں، میری بات سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 72 فرقے بنیں گے اور جی وہ جی میری امت میں سے نہیں ہوں گے، مطلب کہ ان میں سے جی. ایک فرقہ بس جنت میں جائے گا. آپ جس سے پوچھو گے وہ وہ کہے کون گا سا میرا فرقہ جنت میں وہ جائے کون گا. سا نہیں، اگلا جملہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں میں جائے گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ جب مطلب کالی جھنڈے لے کون آئے گا؟ نہیں، رسول اللہ نے اسی حدیث کے اندر جو آپ نے پڑھی ابھی کہ 72 جی جی، فرقے 73 ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانی بتائی تھی؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جس سے بھی پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں، فرقہ جانا. لوگوں کو میری چھوڑ دیں. بات نہیں، او بھائی، میری میرے بات بھائی نہیں، میری اس ٹاپک پہ بات پڑھیے گا. نہیں ہے. میں آپ سے سیدھے بات کرنا ابھی آپ چاہتا نے ہوں. روایت پڑھی ہے اس پہ 72 فرقوں والی، اور اب رسول اللہ نے خود وہاں پہ فرمایا. میں یہ ایک بس یہ نا. معاویہ بھائی کا نا، میں معاویہ بھائی کا نام سن کے پڑھ کے ادھر آیا ہوں جو جی، وہ آپ سے بات کریں گے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، چونکہ میں آپ سے تعارف لینا چاہ رہا تھا تو پھر بات جی وہی جی کریں گے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جی 72 فرقوں حکم. والی بات کی ہے، تو میں نے کہا اہل بیت بھی اہل سنت تھے کیونکہ رسول اللہ کی سنت کو فالو کرتے تھے. پھر آپ نے کہا کہ میری نظر میں سب سے بڑا، اگر ایک میری بات سنیں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ علی سے عشق کرنا شیعہ، میری نظر میں سب سے بڑا شیعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میری نظر میں سب سے بڑا سنی مولا علی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ سرکار کی سنت پہ عمل کرتے تھے، اور مولا علی سے سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ بھی اچھا، چیز موسیٰ علیہ السلام سے محبت آپ کو ہے یا نہیں ہے؟ ہے. جب نبی آپ پاک کہہ صلی اللہ علیہ سکتے وسلم، ہیں میں مولا ان علی کی کو میری بات محبت میں سنیں. یہودی ہوں. میں یہودی کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں مجھے عیسائی کہہ دو، میں عیسائی ہوں. نہیں ایسے تو نہیں نا ہوتا. نہیں ہے نا. جو آپ نے روایت پڑھی نا، آپ کا نام کیا ہے؟ سید علی عباس. جی، سید علی عباس صاحب. جو آپ نے روایت پڑھی رسول اللہ نے کہا 72 فرقوں والی، اس میں بھی رسول اللہ نے خود بتایا. ایک یہ نا میں کہوں میں ٹھیک ہوں، ایک آپ کہیں جی آپ جی ٹھیک ہے. پھر رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے اندر خود فرمایا ہے کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، جو ناجی فرقہ ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جو میری جی سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر ہوگا وہ ہی نجات پانے والا ہدایت یافتہ فرقہ وہ ہوگا. یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. ایک ہاں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بولے میں بولے، اس کے اندر رسول اللہ نے سنت کے الفاظ کہے ہیں. جی. علیکم بسنتی، جو میری سنت پر عمل ارے کرنے بھائی والا ہوگا، جو کون نہیں ان کی سنت پہ عمل کرتا. ہاں تو جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہے اہل سنت کہلاتا ہے نا میرے بھائی. آپ اچھا نا، میں نا سید معاویہ علی کی مطلب کہ نام پڑھ کے رہا ہوں کہ یہ سید ہیں، ان کا نام بھی معاویہ ہے. مجھے یہ کوئی چیز ہضم نہیں ہوئی. چلے آپ بات ہضم کریں. نہیں ہوئی؟ روٹی جی ہے کوئی میرے بھائی؟ روٹی نہیں ہے نا. بہاری اچھا. مسلم نہیں پڑھتے آپ؟ ایڈی اعظم ویسے ہوتا بھی نہیں نہیں ہے. میں بخاری مسلم، میں کافی الاستفسار ملا یحضر الفقی نہیں نا، اور ایسے تو تہذیب نہیں نا الاحکام ہوتا. یہ پڑھتا ہوں. قرآن کے بعد میں اگر تو یہ دیکھی جائے نا سب سے افضل قرآن کے کتاب بعد تو وہی ہے. ناج البلاغہ پڑھتا ہوں. ناج وہ البلاغہ تو شیعوں پڑھتا کی ہے نا. تو نہج البلاغہ میں ہوں. معاویہ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ معاویہ کے بارے میں ناج البلاغہ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں. ناج البلاغہ. ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہوں، اچھا اس آپ کے بول رہے ہیں. باپ جی نے، جی میری بات سنیں، اس کے اوپر، جی اس جی. کے باپ کے اوپر، اس کے بھائی کے اوپر، اس کے نام کے اوپر آپ نے اپنا نام رکھا، وہ اوپر سے بھی سید معاویہ علی. ہوں وہ ایک شخص مولا علی پہ لان تان ممبر پہ کھڑا ہو کے کرواتا رہے. ہوں. اگر صحیح. ثابت ہے یار، بہاری مسلم سے ثابت ہے. اگر تو کوئی بھائی کہہ دے گا نا ٹھیک کہ ہے. ہم بہاری مسلم کو نہیں مانتے، پھر میں کہتا ہوں کہ یار میں غلط ہوں. نہیں میں اصل میں دیکھیں، میں تو اہل بیت کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں میں تو بخاری مسلم سے تو جو ہے اگر نا میری وہ بات اہل سنیں، بیت آپ کو مولا علی، مانتا ہوں. آئی تھنک آپ نے ڈی پی بھی بہت مزے والی لگائی ہے، مولا علی سے عشق کرتے ہیں، نظر آ رہا ہے مجھے ایسے ہی ہے. نہیں میں عشق نہیں کرتا، میں ان سے محبت کرتا ہوں. ہاں محبت کرتے ہیں. سید علی معاویہ بھائی، میں ایک بات کروں گا، میں بالکل میری بات پھٹ جاؤں گا اگر کچھ نہیں بولا. یہ جو ابھی جو بھائی آیا ہے، یہ اس کو آپ اکیلا بالکل مت سمجھے. میں اس کے بالکل پیچھے، بالکل اس سے نا 4 انچی کے پیچھے میں کھڑا ہوں. بالکل آپ نا اس بھائی کو اکیلا مت سمجھے، اور آپ سب مل کے بھی اس کو آپ ہرا نہیں سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا جاہلیت ہوگا، میں یہ قبول کرتا ہوں. یہ میرا بھائی ہے، ہمارا شیعہ بھائی ہے. یہ میں بالکل. شیعہ نہیں ہوں، میں اچھا شیعہ نہیں ہوں. آپ میں شیعہ نے آج نہیں تک ماتم نہیں کیا. اچھا ماتم نہیں کیا. میں شیعہ نہیں ہوں، میں سیدھے آپ کو بتا دوں. میں مطلب میں مسلم ہوں. شیعہ ہوں میرے کہ آپ نبی کے جب پیچھے کھڑا ہوں. ہلنا مت. آپ اکیلے نہیں ہو. سید معاویہ بھائی کا آپ میری نا بات سن، میری بات نہیں بدتمیزی نہیں کرتے. ٹھیک. مطلب میری بات دیکھو نا، سن، بدتمیزی نہیں کرتے. نہیں میں بالکل بدتمیزی نہیں کروں گا. مطلب آپ کو نا اکیلا میں نہیں چھوڑ رہا ہوں میدان میں. ٹھیک ہے ہم میں آپ کے پیچھے اچھا کھڑا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اوکے یار، میں معاویہ بھائی سے بات کر رہا ہوں نا. تو معاویہ جی بھائی جی ایک انسان مولا علی سے آپ محبت کرتے ہیں، اور آپ جی نے جی. اس شخص کے نام کے اوپر آپ نے نام رکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو مولا علی کے اوپر لان تان کرواتا رہا ہے، جو ان کے مطلب کہ ان کے نام کے لڑکے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو قبیلے سے ذبح کروا دیتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر، جس کو بدعا دی، جس کو لعنت کی، یہ سارا کچھ آپ نے اس کے نام کے اوپر نام رکھا ہوا ہے. بس یہ چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے. اصل میں نا، میں نے آپ سے ابھی گزارش کی میرے بھائی کہ میں چونکہ اہل بیت کا ماننے والا ہوں، تو یہ جو بھی عمل ہے یہ اہل بیت کی اتباع اور اطاعت میں نے کیا ہے. ٹھیک. جی تو ابھی آپ سے سوال یہ ہے کہ مولا علی جو ہیں وہ آپ کے والد صاحب تھے رشتے میں؟ آپ کے لگتے والد سگے والد آپ کے لگتے تھے یا حسن اور حسین کے؟ نہیں وہ سگے والد آپ کے ہیں یا مولا حسن اور حسین کے؟ سگے کی بات کر رہا ہوں، مولا biological حسن father. حسین کے. مولا اچھا حسن ان کے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ مولا حسن اور حسین جو ہیں ان کو مولا علی سے محبت زیادہ ہے یا آپ کو زیادہ ہے؟ ان کو بھی بے شک زیادہ ہوگی. آپ میری بات اچھا سنیں. اگر آپ یا میں یہ دعویٰ کر دوں، نہیں سن تو لیں میرے جی بھائی، میری بات پوری ہونے دیں، بیچ میں ٹوکے نہیں.
جی اوکے. میں سوال یہ کرنے لگا ہوں کہ اگر میں یا آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ ہمیں مولا علی سے جو محبت ہے وہ اس محبت سے زیادہ ہے جو حسن اور حسین کو ان سے تھی، ان کے اپنے سگوں بیٹوں کو، جی تو نہیں کیا یہ بات درست ہے؟ ہو سکتی ہے نہیں میں کہ مولا علی سے زیادہ میں محبت بیٹوں کو زیادہ ہوگی؟ اچھا، مولا علی کے بارے میں آپ یا میں زیادہ غیرت کھا سکتے ہیں یا حسن اور حسین زیادہ غیرت مند تھے؟ بے شک حسن حسین غیرت مند تھے. غیرت مند تھے. اب جس شخص پہ آپ نے یہ ساری باتیں الزام لگائے ہیں، جس ہستی پر آپ نے، سن تو لیں بات ابھی، جب آپ نے جواب دوں گا نا، سنیں اللہ کے بندے، میں نے خود سے نہیں میں لگایا. آپ کو سن تو لیں، سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو. جی ابھی میری بات پوری ہونے دیں. میں ابھی لکھے ہوئے ہیں یا نہیں لکھے ہوئے اس بحث میں جا ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی اس بات کو وقتی طور پہ درست مان کے چل رہا ہوں، وقتی طور پہ، حالانکہ میں ان الزامات کو درست نہیں سمجھتا، لیکن ابھی میں وقتی طور پہ درست مان کے آگے چل رہا ہوں. جی کیوں نہیں. یہ سارا کچھ جو آپ کو پتا ہے، یہ جتنے بھی الزام آپ نے لگائے ہیں، یہ آپ کی زندگی میں تو نہیں ہوا، یہ سارا کچھ ہوا ہے مولا علی کی زندگی میں اور ان کے بچوں کی زندگی میں. جی اب میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے چونکہ کہا کہ میں تو اہل بیت کا جو ہے وہ متبع ہوں، ان کا فالوور ہوں. مولا علی فوت ہو جاتے، شہید ہو جاتے ہیں جب، ٹھیک ہے، تو اب مولا علی کی زندگی میں بھی یہ سارے الزام یعنی ان کی طرف سے حرکتیں ہوتی تھیں، ان کے بعد بھی ممبروں پہ آپ کہتے ہیں سب و شتم ہوتا رہا. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو دیکھنا ہے کہ مولا علی کے اپنے بیٹوں کا عمل کیا رہا، اس بندے کو ریئیکشن بیٹوں نے کیا دیا. تو ہم نے جو چیز دیکھی، جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ آئی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جو سکسیسر، جو ان کے جانشین تھے، ان کی گدی پہ بیٹھنے والے، مولا امام حسن، اور پھر ان کے بعد ان کے بھائی مولا امام حسین، ان دونوں بھائیوں نے مولا حسین نہیں ابھی خاموش تو رہو میرے بھائی، خاموش رہو، وہ گدیوں پہ جا نہیں رہا. وہ میں نے یہ دیکھا کہ ان دونوں بھائیوں نے خود جا کے اسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت اس کو دے دی، جس شخص پہ آپ نے سارے الزام لگائے. کدھر لکھا ہوا بھیا؟ اب میں چلیں آپ کو لکھا ہوا بھی دکھائیں گے، ابھی تھوڑا سا مجھے بولنے دیں، پھر ہم لکھے ہوئے دیکھیں. آپ نے اتنے سن تو لیں، آپ نے اتنے زیادہ الزام لگائے ہیں، میں نے ایک بار آپ سے کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. سنیں یار، آپ بیچ میں کٹ نہ کریں. جب آپ نے الزام لگائے ہیں، میں نے بیچ میں ایک بار بھی کٹ کر کے نہیں کہا کہ سارے الزام غلط ہیں یا جھوٹ ہیں، حالانکہ میں سب کو جھوٹ ہی مانتا ہوں. ہاں، تو میں وہ دکھانے کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. تو میں نے جب دیکھا ہے کہ مولا علی جو ہیں، ان کے اپنے بیٹوں نے مولا علی کے لیے جو غیرت دکھائی ہے وہ یہ تھی کہ جس شخص کے اوپر اتنے زیادہ الزامات آپ نے بھی لگائے ہیں نا، جو بندہ مولا علی سے اتنی دشمنی نبھاتا تھا، خود علی کے بیٹوں نے اس بندے سے صلح بھی کی ہے. وہ خالی صلح نہیں کیا ہے کہ آج سے میری تمہاری چلو جنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، اتنی بات پہ رکے نہیں. اپنے باپ کی گدی بھی اس شخص کو دے دی اور اس گدی پہ اس کو بٹھا کے اس کے ہاتھ آگے کر کے خود اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ رکھ کے پھر ان کی بیعت کی اور ان کو اپنا امام، اپنا مولا، اپنا پیر مرشد مانا، خلیفہ مانا اپنا. اور پھر اپنے شیعوں کو بھی یہ کہا کہ تم میں سے بھی سب پہ فرض ہے کہ تم مولا امیر معاویہ کی بیعت کرو. سب نے کی ہے، مولا حسین نے کی، سارے شیعوں نے کی ہے. اور پھر 20 سال تک وہ دونوں بھائی، جب تک مولا حسن زندہ رہے وہ بھی ان کی خلافت میں ان کے زیر اثر زندہ رہے، اور حضرت حسین تو حضرت امیر معاویہ کی وفات تک زندہ رہے نا، وہ تو ان کے بعد تک بھی زندہ رہے. اس دوران ان دونوں بھائیوں نے نہ تو مولا امیر معاویہ سے یہ شکوہ کیا کہ تم ہمارے باپ کو گالیاں دیتے ہو، انہوں نے کوئی غیرت نہیں دکھائی، ٹھیک ہے، نہ انہوں نے لڑائی کی، نہ گربان پکڑا. الٹا یہ ہر سال اس بندے سے اپنے گھر کا سالانہ خرچ بھی لیتے رہے نا، بیت المال سے جو ان کے کفالت میں تھا. تو مولا حسن اور حسین نے اس بندے کے لیے، جو بندہ اتنا بڑا دشمن تھا، وہ غیرت نہیں دکھائی جو آج آپ دکھا رہے ہیں یا آج دوسرے لوگ دکھاتے ہیں. انہوں نے اس بندے سے وہ دشمنی نہیں دی جو آپ اس بندے سے دشمنی رکھ رہے ہیں. انہوں نے اس شخص سے اس نفرت کا اظہار نہیں کیا جو آپ رکھ رہے ہیں. الٹا انہوں نے اس شخص سے محبت کا اظہار کیا، اس کو صلح بھی کی، پھر اس کو خلافت امت کی باغ دوڑ بھی اس کے ہاتھ میں دے دی. تو اب میرا سوال میرے پیارے آپ سے یہ ہے کہ ایک طرف مولا حسن اور حسین کا عمل ہے اور ایک طرف آپ لوگوں کے جذبات ہیں یا آپ کے الزامات ہیں، اور یہ الزامات آپ سے پہلے ان کی زندگی میں ان کے سامنے ہوتے رہے نا. تو اب بتائیں کہ میں کس کو فالو کروں؟ میں حسن اور حسین کو فالو کروں یا ان کو چھوڑ کے آپ لوگوں کے پیچھے چلوں؟ آپ بتائیں. بسم اللہ کریں. ہو گیا آپ کی بات. جی آپ نے بات کی کہ مولا حسن علیہ السلام نے یزید کی مطلب معاویہ کی بیعت کی، ایسے ہی ہے؟ جی آپ کو نہیں وہ پتا کہ وہ جب جنگ کرنے کے لیے ان کو مطلب کہ لشکر لے کے گئے تھے، تو معاویہ کا ایک جو سپاہی تھا اس نے بولا تھا کہ یہ لشکر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جب تک ہمیں ختم نہیں کریں گے یہ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. یہ بھی ثابت کرا. دیکھیں بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مطلب ایسے نہیں کرتے، بات جاری رکھیں، مطلب اپنے سے نہیں میں کرتا کہ میں نہیں، آپ بات جاری رکھیں نا. تو آپ جو میں نے سوال رکھا ہے بس آپ اس میں مجھے تھوڑی سی تسلی کرا دیں کہ میں حسن اور حسین کا عمل چھوڑ کے آپ کے پیچھے کیوں چلوں. ہاں وہی نا. تو معاویہ کو جب نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص اتنی تعداد لے کر آیا مولا حسن علیہ السلام،
کہ میں ان سے جنگ کروں گا تو ہم فنا ہو جائیں گے. تو انہوں نے خود ان سے مطلب کہ کیونکہ دیکھیں اگر مولا علی سے بھی وہ مطلب کہ صلح نامہ مانگتے ہیں نا, معافی کرتے ہیں, مطلب کوئی بھی ہوتی تو انہوں نے معاف کر دینا تھا وہ, کیونکہ وہ اللہ کے انہوں نے آج تک اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی. یہ ہر بندہ کہتا ہے کہ مولا علی نے آج تک اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی. تو دیکھیں نا وہ بھی تو ان کے بیٹے تھے نا, وہ کیسے مطلب مولا علی نے بھی صلح کی ہے ان کے ساتھ, مولا علی نے بھی صلح کی ہے ان کے ساتھ. میری بات تو پہلے پوری سنیں. تو وہ بھی تو ان کے بیٹے تھے نا, ان کے پاس جب صلح نامہ آئے گا وہ صلح کیسے نہیں کریں گے؟ جب ایک تو وہی تو سوال ہے میرا میرے بھائی کہ علی کے بیٹوں نے جب اس شخص سے صلح کر لی, آپ کی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو مجھے یہ بھی میرا تو یہی تو سوال ہے. تیر برسانے والے کون سے, یہ بھی بھائی بتاؤ. جنازوں کے تیر کی بات ہی نہیں کر رہا, میں صلح کی بات کر رہا ہوں. سنیں, حضرت حسن اور حسین نے ان سے صلح کی ہے, آپ خود مانیں. ابھی جب صلح کر لی ہے ایک بندے سے, علی کے بیٹوں نے جس بندے سے صلح کر لی ہے, آپ کی صلح کیوں نہیں ہوتی اس سے؟ میری اچھا بات سنیں, میری بات سنیں. یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ حسن اور حسین سے زیادہ بڑے ہیں. نہیں میں کیوں کہہ, علی افضل ہے, حسن افضل ہے, یا حسین افضل ہے, یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے ان تینوں سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لعنت کر رہے ہیں, وہ جب لعنت کر رہے ہیں تو پھر تو میرا تو سوال یہ ہے, جب انہوں نے لعنت کیا تو حسن اور حسین نے رسول اللہ سے دشمنی کیوں مولی صلح کر کے؟ خلاف تو رسول اللہ کے حسن اور حسین کے ہیں نا, میں تو نہیں کیا. ایک شخص پہ رسول اللہ لعنت کر رہے ہیں اور خود رسول اللہ کے نواسے اس شخص سے صلح کر رہے ہیں. وہ دین میں میرے پہ کیا الزام ہے؟ ایمان دین میں نا سکون چاہتے تھے, امن چاہتے تھے. ارے اللہ کے بندے, تو میں بھی تو امن چاہتا ہوں, میں کیوں لڑوں؟ جب مولا حسن اور حسین امن چاہتے تھے ان سے صلح کر کے, میں نے بھی صلح کی ہے, میں بھی امن چاہتا ہوں, میں کیوں لڑوں ان سے؟ ان کی اولاد سے نا, یہ بھی تو دیکھو نا, ایک بندہ خوف کے ڈر کی وجہ سے صلح کر رہا ہے مولا حسن علیہ السلام سے. میں نے اس وہ تو اگلا بندہ کر, سنو نا, وہ تو اگلا بندہ کر رہا ہے. مولا حسن کس خوف ڈر سے کر رہے تھے؟ یارا میری بات سنو, مولا حسن کس وجہ سے, مولا حسن نے کس وجہ سے صلح کیا ہے؟ میری بات سنیں, وہ خدا کی راہ پہ چلنے والے انسان, مطلب کہ مولا تو میں تو مولا حسن کی راہ پہ چل رہا ہوں نا, میں بھی تو انہی کی راہ پہ چل رہا ہوں, میں اسی لیے تو صلح کی ہے. ان کو صلح نامہ اچھا مجھے آپ یہ دکھا دیں کہ مولا حسن اور حسین نے مولا امیر معاویہ علیہ السلام سے دشمنی جو کی ہے یا جو نفرت کی ہے, وہ اس کا اظہار کیسے کیا ہے؟ کوئی ان کا عمل بتائے, میں بھی اس طرح سے نفرت کروں ان سے. نفرت کیسے؟ دیکھیں میں نفرت میں بھی تو انہی کی اتباع کر رہا ہوں نا. تو سوال یہ ہے, جب اللہ کا نبی لعنت کر رہا ہے تو خود نبی کے نواسوں نے اپنے نانے کی مخالفت کیوں کی؟ اچھا مجھے یہ دکھائیں کہ نبی کے نواسوں نے کدھر اس کی مطلب ہاتھ چومے, یہ کیا وہ کیا. صلح تو میں مانتا ہوں, کیونکہ وہ ایک جب میں صلح کی, میں تو نہیں کہہ رہا آپ ان کے ہاتھ چومیں, میں تو آپ سے نہیں کہہ رہا آپ ان کے ہاتھ چومیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی صلح حسن کی تھی اتنی آپ کر لیں, اتنی تو کریں. آپ حسن اور حسین کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اچھا اگر جو وہ اتنا تھا نا, اتنا معاویہ شریف تھا, تو اس نے پھر اپنے بیٹے کو تخت پہ کیوں بٹھایا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ اس معاویہ کے ہاتھ میں خلافت دی کیوں مولا حسن نے؟ جب یہ تو دیکھیں امام تھے نا, عالم الغیب تھے. دیا گیا ان کو یار قتل بعد میں, تو وہ سب ہوا اس لیے نا کہ مولا حسن نے خلافت دی تھی, حکومت کے تخت پہ بٹھایا ان کو. کدھر لکھا ہے مجھے بتائیں نا, خلافت صلح کی تھی, جسٹ صلح. اچھا میری بات سنیں, مولا علی خلیفہ تھے نہیں تھے؟ جی خلیفہ تھے. خلیفہ کو خلافت میں حکومت ہی ملتی ہے نا, تبھی وہ خلیفہ بنتا ہے. میں آپ تو خلیفہ نہیں آج. سنیں یار, سن لیں, مولا علی کے بعد خلیفہ کون بنا؟ مولا علی کے بعد آپ کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی نا میرے بھائی. سنیں, آپ بچپن سے چند جھوٹے عقیدوں کو لے کر پروان چڑھے آپ, ٹھیک ہے. اب جب ان عقیدوں پہ حسن اور حسین کا عمل ضرب لگاتا ہے تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گی؟ کیونکہ بچپن کے تراشے ہوئے بت جو ہیں وہ جب پاش ہوتے ہیں تو بندے کو تو پہلے میں سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے, کہ میں کروں تو کروں کیا, بندے کو تو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ جو بچپن کے عقیدوں کا بت تھا وہ تو اب آ کے ٹوٹا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے وہ بت توڑا ہے آپ کا, کہ جس شخص سے آپ نفرت کر رہے ہیں اس سے نفرت کا حق تھا حسن اور حسین کا. بھائی انہوں نے نہیں کی, جب مولا علی کے بیٹوں نے نہیں کی, میں ان سے آگے کیوں بڑھوں؟ میں نہیں بڑھ رہا. آپ سے میں نے کہا کہ اس شخص سے نفرت کا کوئی عمل یا کوئی قول مولا حسن اور حسین کا پیش کر دیں. یعنی حسن اور حسین نے اس شخص سے چلو صلح کر لی, لیکن اتنا تو پتا تھا نا ہمارے باپ کو گالیاں دیتا ہے, جو آپ نے الزام لگایا, تو اس عمل پر حسن اور حسین نے جو نفرت کا اظہار کیا وہ دکھا دیں مجھے, میں بھی ویسے کر لوں گا. میرے پیارے بھائی میری بات سنیں جی. دیکھیں نا, پہلے تو آپ مائک میوٹ کر دیتے ہیں یار, پہلے نمبر پہ میری بات سنیں, پہلے کون سے بات سنیں نا. آپ کہہ دیں کہ آپ کتابوں کو نہیں مانتے, پھر بات کرتے ہیں. اچھا ابھی کتابوں کے اس پہ چلنا ہے, تو آپ کہہ دیں کہ آپ حسن اور حسین کو نہیں مانتے, میں کتابوں پہ چلوں گا آپ سے. بھائی میرے پیارے بھائی, آپ نے حسن کو کدھر سے پڑھا ہے؟ آپ نے اللہ کے بندے, آپ نے سیدنا امیر معاویہ کو کدھر سے پڑھا ہے؟ کتابوں سے پڑھا ہے. کتابوں سے پڑھا ہے, میں نے بھی حسن اور حسین کو کتابوں سے پڑھا ہے. ہاں تو وہی تو بات کر رہا ہوں نا, آپ کہہ دینا کہ تو پھر کتابوں تو پھر کتابوں دیکھیں, حجت تو کتابیں نہیں ہے نا, حجت تو آپ کے لیے حسن اور حسین ہے. ابھی حسن اور حسین کو چھوڑ کے کتابوں پہ کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ میرا تو سوال آپ سے یہ ہے. دیکھیں نا بھائی میرے پیارے بھائی میری بات سنیں نا, تو ہم ان کی لائف میں 1400 سال پیچھے تھے, ہمیں تو وہی ہم نے اس پہ ہی عمل کرنا ہے نا, جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں, جو بہاری مسلم میں جو افضل کتابیں ہیں. دیکھیں ان کتابوں کو پڑھ کے ایک فہم, ٹھیک ہے, ایک سوچ آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے, ایک سمجھ آپ کی بنتی ہے. ان کتابوں کو پڑھ کے ایک چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے یہ بہتر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ جن کے سامنے ہوا وہ حسن اور حسین تھے.
تو وہ جن کے سامنے سب کچھ ہوا اس سب کو دیکھ کر ایک سوچ حسن اور حسین کی بنی ہے. اب آپ بتائیں کہ اس علم کی بنیاد پر ایک سوچ آپ کی بنی ہے، ایک حسن اور حسین کی بنی ہے، آپ کس کی سوچ کو ترجیح دیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے حسن اور حسین کی. اب اس سوچ کی بنا پر حسن اور حسین نے اس بندے سے جو سلوک کیا ہے، میں بھی اسی سلوک کا جو ہے وہ فالوور ہوں، متبع ہوں، اسی حسن اور حسین کے عمل کا. انہوں نے کیا اس شخص سے سلو، میں نے کر لیا. انہوں نے اس کو خلیفہ بنایا، میں نے مان لیا. انہوں نے اس کو نہیں کہا، سنیں، انہوں نے نہیں کہا تم ہمارے باپ کو گالیاں دیتے ہو، میں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ تم بھائی یہ جتنے بھی الزام ہیں تم ان کے نام کے بچے قتل کرواتے ہو، انہوں نے نہیں الزام لگایا، میں نے نہیں مانا. میں نے آپ سے کہا کہ میرے سامنے آپ مولا حسن اور حسین کا عمل پیش کریں جو مولا علی کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور غیرت مند بیٹے تھے. آپ جو کر رہے ہو، آپ یہ شو کر رہے ہو کہ نہیں حسن اور حسین کو اپنے باپ کے لیے وہ غیرت نہیں تھی جو آپ کو ہے. میرے دیکھیں نا، مولا علی کے بعد نا مولا حسن کی خلافت 6 ماہ رہی ہے، آپ کو پتا نا کیوں؟ کیسے رہی 6 ماہ ان کی خلافت؟ زہر دے دیا گیا تھا ان کی. ارے اللہ کے بندے، 6 ماہ خلافت رہی ہے، 10 سال وہ زندہ رہے ہیں. خلافت جو اس کے بعد بھی 9.5 سال وہ زندہ رہے ہیں، تو 6 ماہ بعد خلافت کیسے چھین لی ان سے کسی نے خلافت؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، خلافت گئی کس کے پاس ہے؟ 6 ماہ کے بعد خلافت کدھر گئی ہے؟ خلافت کی کمیٹی کس نے بنائی؟ ارے 6 ماہ کے بعد خلافت گئی کدھر ہے یہ پوچھ رہا ہوں. میں وہی کرنے لگا نا، خلافت کی کمیٹی کس نے بنائی؟ کس بندے کے پاس گئی ہے یہ پوچھا ہے. کون خلیفہ بن گیا تھا 6 ماہ بعد؟ معاویہ ہی بنا تھا نا، معاویہ ہی بنا تھا. وہی میں بھی کہہ رہا ہوں، مولا امیر معاویہ علیہ السلام خلیفہ بن گیا. اب بتائیے کہ علیہ السلام کدھر سے لگ گیا بھائی؟ علیہ السلام کدھر سے لگ گیا؟ وہ چھوڑ دیں آپ، وہ چھوڑ دیں، اس طرف نہیں چلا. آپ نہیں کہہ رہے نا، آپ ان کے خالی معاویہ کہہ رہے ہیں لیکن نام پورا لے رہے ہیں. میں آپ سے نہیں اصرار کر رہا کہ آپ ان کو حضرت ہمارے لیے علیہ السلام نا اہل بیت پہ لگتا ہے، علیہ السلام. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے لگتا ہوگا، میں اس پہ اصرار ہی نہیں کر رہا کہ آپ مجھے فالو کریں اس چیز میں. جو محبت کسی سے، جو محبت میں کر رہا ہوں کسی سے، اس میں آپ مجھے پابند نہیں کریں کہ مجھے کس کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے اور کس کے ساتھ نہیں. پیارے بھائی، میں وہی آپ کو بات کرنے لگا ہوں. آپ کہہ دینا قیامت والے دن آپ کو حضرت میر معاویہ کے ساتھ اٹھایا جائے اور ہم انشاءاللہ میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے، ہمارا حشر مولا امیر معاویہ کے قدموں کی خاک میں ہو. ٹھیک ہے، ہماری تو دعا ہے. کیوں نہیں، ضرور، آمین آمین. آپ سب ان کے ساتھ ہی اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ یہ دعا کریں کہ مالک اکثر ہماری تمنا ہے. کیوں نہیں، میں تو کہتا ہوں میں مولا علی کے ساتھ. مولا علی کے ساتھ. اچھا سنیں، وہ جب بات دعاؤں بدعاؤں پہ آ جائے نا تو یہ بدعا نہیں دے رہا میں کسی کو، بدعا نہیں دے رہا. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، بات چل رہی ہے ہماری دلائل پہ نا. آپ کے سامنے میں نے حسن اور حسین کا عمل رکھا ہے، آپ کو میری بات سنتی نہیں آپ. میں کہتا ہوں کہ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ دوسرے خلیفہ نے. کون سی کمیٹی؟ جس میں خلافت والی کمیٹی. ہاں، اچھا، دوسرے خلیفہ نے. تو وہ معاویہ کو اوپر بٹھانے والے کون تھے؟ وہ جو تیسرے خلیفہ کے ساتھ مطلب کہ اس کے سپاہ سالار. ایک بندے کو دیکھیں، ایک بندے کو کوئی جب کوئی مان ہی نہیں رہا پھر وہ کیا کرے؟ کس کو نہیں مان رہا کوئی؟ مولا حسن کو کوئی مان ہی نہیں رہا کچھ. کیا ہے مطلب کہ مولا حسن 6 ماہ آپ خود مانے خلیفہ رہے ہیں تو 6 ماہ مانا ہے. 6 ماہ ہی رہی ہے نا، 6 ماہ ہی رہی ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد کون ان کو چھوڑ گیا؟ اپنے شیعہ نا. تو شیعوں نے غداری کی ہے، دوسرے بندے سے کائے کا شکوہ ہے بھائی؟ اپنے شیعوں نے غداری کی ہے نا. دیکھو جنہوں نے خلیفہ مانا انہوں نے 6 ماہ بعد ماننے سے انکار کر دیا ہوگا، تبھی تو نہیں رہے خلیفہ. یا وہ سارے مر سکتے ہیں یا انکار کر سکتے ہیں، تو پھر الزام ان کے شیعوں کو دیں. میں وہی، مجھے نہیں پتا شیعہ جو ہے نا. میں نے بولا میں شیعہ نہیں، میں نے پہلے بولا نا کہ نہیں. میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں بھائی آپ شیعہ ہو؟ ان کے شیعہ تھے اس زمانے میں کوفہ میں، جو ان کے باپ کے شیعہ تھے، وہ مولا علی کے شیعہ تھے، مولا علی کے شیعہ تھے. جی جی. تو مولا علی کے شیعوں نے پہلے ان کے بیٹے کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کی، 6 مہینے بعد پھر انہی شیعوں نے انکار کر دیا، تبھی تو خلیفہ نہیں رہے پھر. لیکن کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے، یا وہ سارے شیعہ مر گئے یا پھر انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا. آپ بتائیں دونوں سے کیا ہوا؟ جناب مسلم تمار کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک میں بتانے لگا، وہ علی علی کرتے تھے، ان کو مطلب کہ ان کی زبان کٹ کر دی معاویہ نے کروا دی. جھوٹ مت بول، روایت سے میں کہہ رہا ہوں بھائی صحابت نہیں. صوفی بابا ان کے ساتھ روایتوں پہ نہیں چل رہے، ان کے سامنے صرف حسن اور حسین رکھا ہے. بس ان سے سوال یہ کیا ہے کہ حسن اور حسین کے عمل کو کاؤنٹر کر دیں، اور تو کچھ بھی نہیں کہا ان سے. لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی. میرے پیارے بھائی، مولا حسن اور حسین جانتے تھے میسم تمار کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر انہوں نے غیرت کیوں نہیں کھائی؟ سوال یہ ہے انہوں نے معاویہ سے صلح کیوں کی ہے؟ بھائی دیکھو، اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیہ السلام، اگر مولا امیر معاویہ علیہ السلام سے صلح رکھنے کی وجہ سے، سن لیں، اگر ان سے صلح رکھنے کی وجہ سے، صلح رکھنا جرم ہے اور ان سے صلح رکھنے کی وجہ سے کوئی سزا ہوگی، تو انشاءاللہ وہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو حسن اور حسین کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ میں نے ان کی اتباع میں صلح کی ہے. تو میں تو بالکل ٹینشن فری ہوں، کیونکہ ہم تو سارے اہل بیت کی اتباع میں ہیں. ہم تو مولا حسن اور حسین کی اتباع میں مولا امیر معاویہ سے صلح رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو امام مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں، آقا مانتے ہیں، مرشد مانتے ہیں، کیونکہ علی کے بیٹوں نے مانا. اب آپ کو علی کے بیٹوں کا عمل قبول نہیں تو ہمیں آپ سے کوئی اختلاف جھگڑا نہیں ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے، ہماری اپنی. ہم انشاءاللہ اس حضرت امیر معاویہ علیہ السلام والے معاملے میں قیامت کے دن حسن اور حسین کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اگر ان کا عمل نہ ہوتا تو پھر ہم آپ سے دوسری بات کرتے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں،
यार देखिए जी जी माविया की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हसन हुसैन ने उनके साथ क्या क्यों कैसा सलूक किया। और यार एक बंदे को जब नजर आ रहा है कि मैं इनकी बैत ना करूंगा, इधर हमें भी मारा जाएगा जैसे हमारे बाप को मारा गया। तो डरपोक थे, तो डरपोक, सीधी बात डरपोक थे। अली के दोनों बेटे डरपोक थे, जान जाने का मेरे खौफ था। प्यारे भाई, बुज़दिल मेरे निकल प्यारे आए। भाई, आप बहादुर बुज़दिल हो गए निकल आए, तुम, हसन और बुज़दिल हुसैन हो गए बुज़दिल तुम। निकल आए। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जब मौत के खौफ से उन्होंने माविया की कह बैत रहा था की कि मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। तो भाई। उनके- मैं आप ये कह रहे, सुने, आप ये मान सकते हैं कि अली के बेटे मेरी पूरी बात नहीं सुनता। किसी शख्स के, सुने, किसी मेरी- शख्स मेरी से पूरी डर बात- कर उसकी बैत करें? मैं नहीं मानता। मैं अली के बेटों को बहादुर और शुजा मानता हूँ। वो अगर किसी की बैत करेंगे तो हक समझ के करेंगे, ठीक, मेरी वो बात डर नहीं के नहीं करेंगे। ये आप बता रहे हो, आप मेरी सुनाए बात नहीं सुनता। सुनाए सुनाए ठीक है ना, फिर सुनाए, मैं बोला सुन रहा हूँ। करके वो बुज़दिल थे या जो भी थे, ठीक है। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो नहीं आप कह ये रहा, चीज आपने पे कहा अमल डर नहीं के करते बैत तो की। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किए हुए अमल के ऊपर नहीं चलते। कौन? है ना, मौला अली उनके बेटे, वो अल्लाह 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 के के रसूल के दिए हुए अमल पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मौला हसन तो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक चल रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने अमीर माविया अलैहिस्सलाम से अब सुलह देखिए की ना, बात की है ना। उनको तो शरीयत, उनको- मैं तो यही मानता हूँ शरीयत के मुताबिक की। आप मेरे कह रहे हैं डर प्यारे के भाई, किए। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे जी। भाई, आप कह रहे हैं ना जी, जी, जी। बुज़दिल वाली बात ना करें। यार, मेरी पूरी आपने बात- की है। मेरी पूरी बात सुने, मेरी पूरी, मैंने तो नहीं सुनाए, की। मैं सुन रहा हूँ, सुनाए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात अगर सुन रहा बुज़दिल वाली बात होती ना तो वो करबला वाला मैदान देख लें, ये भी चीज देख लें, ठीक है ना। पहले तो उनको अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जंग नहीं करनी, सब्र करना है, ठीक है ना। जंग नहीं हूँ। किस करनी, मामले सब्र में जंग नहीं कर? तो करबला फिर फौज वाला। लेके गए क्यों थे? और भाई वो सुने? तो उनके, ये हुक्म हुसैन को था या हसन को था? ये हुसैन को था। तो हसन को मौला नहीं था अली को- सब्र करने का हुक्म? मेरे प्यारे भाई, वो कहने मौला अली को भी था, तो हसन को फिर भी था, इन, हुसैन- तो फिर इन्होंने तो अल्लाह के हुक्म की भाई, खिलाफ वर्जी की देखिए है। ना। मौला अली ने भी जंगे की हैं, सुने, उन्होंने सब्र नहीं किया, उन्होंने जंगे की हैं। अच्छा, तो मौला वो- हसन भी आप वो- कह रहे हैं लश्कर वो- लेके वो चले गए जंगे- थे, वो- वो इन्होंने जंगे भी मेरे सब्र नहीं प्यारे किया। भाई, वो जंगे तो कुरान में लिखी हैं। मौला अली की जंगे कुरान में लिखी हैं, जो हाँ, ये मौला अली जो- ने अपने दौरे खिलाफत में की हैं, हाँ, जो माविया के साथ की है, वो कुरान में एक लिखी जंग- है। और मैंने, हाँ जी, आयत अच्छा, नंबर कुरान की कौन सी अच्छा, सूरत सिफीन की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, सफीन की याद आ गई ना। सूरह सिफीन में लिखी है, बिल्कुल। सूरह जमल पढ़ी आपने कुरान में? नहीं, मैंने नहीं, ये नहीं पढ़ी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो आपने कुरान क्या अच्छा, और सूरह गदीर पढ़ी होगी आपने? मेरे भाई पहले मेरी पूरी बात सुने, फिर आप इन्होंने सूरह सफीन पढ़ी है, चले वो सुना दें। चलिए, सूरह सिफीन के अंदर ये जो जंग लिखी है सुना दे। यार मैं तुझसे अच्छा, गल्ला ने मैं नहीं नमाज नहीं, भी पूछी नहीं पढ़नी है। पूछ रहा मैं, कुरान की सूरतें सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। ये जितने वाकयात है ना रसूलुल्लाह की वफात के बाद जितने भी हुए, ये कुरान में नाजिल हुए ना। मेरी बात तो सुनो, अब मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात चले, सुनो, मेरे प्यारे भाई, देखिए बात मुझे अफसोस हुआ अभी सुनो। आप पर, अली अब्बास साहब, आप कह रहे हैं कि आपने कुरान ज्यादा नहीं, अभी आपने सूरतुल फतह भी नहीं पढ़ी होगी फिर। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जब आपने कुरान ही मैंने पढ़ा- पढ़ा, मेरी बात सुने, तर्जुमा तो तो नहीं ना, सूरतुल नहीं वैसे सूरतुल फतह को ऊपर से देख के तो पढ़ सकते हैं, जुबानी मैंने हिफ्ज तो नहीं किया, ऊपर से देख पढ़ सकते। सदाली ऊपर से मांगे देख के भाई, सूरह फतह। सदाली जी, जी। मांगे भाई, आपसे सिर्फ एक बात करूंगा। जिंदगी जी, जी। जिंदगी में मैं कुछ महीनों से मैं आपको जानता हूँ, जिंदगी में आपने सबसे ज्यादा नुकसान आज शाम को किया, अपने 25 बहुत ही कीमती मिनट एक जाहिल आदमी के साथ अरे जाया भाई, किया आपने। नहीं। आपने कसम से आपने 25 नहीं, मुझे तो अभी पता चला। देखें, इन्होंने सूरह सिफीन पढ़ी ये है, बेचारा। तो हमें तो ये जानना है। मेरी सूरह बात सिफीन नहीं में सुनो। सुनाए सुनाए, मैं आप ही को तो सुन मैं रहा कह हूँ। रहा हूँ, बेचारा नंबर वन अल्लाह का जाहिल है, हुक्म था बेचारा। सब्र करना। उनको देखे ना, जो अच्छा। जो जंगे कुरान में आई है ना, मौला अली ने वो जो अल्लाह ने की बोला है वो की है, ठीक है ना। मेरी पूरी तो बात सबर का हुक्म किस जंग में था बताइए? मेरी पूरी बात तो सुनना यार भाई। तो मौला हसन को भी सब्र का था, उसके बाद मौला हुसैन को भी। मौला हुसैन अगर करबला गए थे ना, वो क्या करने नहीं तो गए थे? कहाँ सबर किया मौला अली और हसन ने, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये सब्र ही था, उनको मिंबरों पे गालियां लान तान करना, ये उनके नहीं उनके अपना अल्लाह के जाति बंदे से- गालियां सुन के सबर करने का मेरी हुक्म था। बात अभी सुन। आप कह रहे हैं जंगों के मेरी सबर बात का हुक्म सुन। था। सबर जी, ये जी। था कि तेरे ऊपर, मतलब कि मैं अपनी बात छोटी सी बात करने लगा। अगर मुझे कोई तकलीफ दे रहा ना, मैंने वो सबर करना। उनको जो कोई तकलीफ देता था, उनको वो सबर करना था। ये नहीं है कि कोई अल्लाह हाँ, और तो अल्लाह सवाल ये है, अभी सवाल सुने, अल्लाह के दीन के मौला साथ- अल्लाह के बंदे सुन तो लो, सबर सुन तो लो, अभी सुन लो, इसी बात पे आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब मौला अली और मौला हसन और हुसैन ने सबर किया है यार, तो आप क्यों उनके अमल की इत्तबा नहीं करते? आप क्यों नहीं सबर करते? तो मेरे प्यारे आप- भाई, मौला आप अली ने भी सबर करें फिर। देखिए, मौला अली ने क्या मेरी बात सुने, मौला अली ने नमाज इशा में माविया को बदुआ नहीं दी है कि माविया के नहीं, बिल्कुल भी नहीं दी। माविया के शिया को तबाह करे? साबित करूं? बिल्कुल भी नहीं दिए। करें साबित, चलें ये कर दे। मैंने तो आपसे पूछा ये है कि उनका वो अमल बताएं जो माविया की नफरत में उन्होंने किया। मैं वो करूंगा, आप दिखाएं। ईशा की नमाज में मैं भी पढ़ा करूंगा, बिस्मिल्लाह करें, दिखाएं। हाँ ना, क्यों नहीं मेरे प्यारे भाई, सबर रखें। हाँ, दिखाएं बिस्मिल्लाह करें। कर रहे हैं तो फिर सारी चलो बात बताएं जल्दी बताएं, पीछे चलें, और भाई चलें, भी इंतजार बिल्कुल। कर रहे हैं। भाई मौलवी मैं साहब, बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं। कैंसर की बीमारी लगा दी, अल्लाह के लिए इसको म्यूट करो, उतार दो। एक जाहिल जबरदस्त किस्म का जाहिल है। जाहिल यार तू है। अच्छा एक मिनट, नहीं छोड़ दे, एक मिनट, छोड़ दे। अभी वो मेरे हवाला लगा भाई, रहे हैं, मेरे हवाला भाई, लगा रहे हैं। मेरे मेरी भाई, पहली बात सुनो, उनके बस इल्म मैं दिखा रहे हैं अभी वो। पहले मैं आपको वो दिखा रहे हैं। नहीं लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है ना। अब्बास मैं साहब। हदीस भी बताऊंगा। अब्बास साहब, इशा की नमाज में किस वक्त करते थे ये काम? यार मेरी बात सुने ना, मैं आपको तो बताने आपकी लगा। तो सुन रहे हैं, खुदा के बंदे, पहले हम हमारा नबी टाइम वसल्लम जाया कर रहे हो पे आप। आते हैं, पहले हम नबी वसल्लम पे आते हैं। उसको हो गया ना, हो माविया गया। को बदुआ दी। मेरी बात ओ, सुनो, जरी साहब, एक मेरी मिनट। बात
ابھی آپ نے کہا کہ وہ دعائے قنوت میں اس میں دعائیں کرتے تھے، لانتے کرتے تھے، وہ کہاں پہ کرتے تھے وہ ذرا بتا دیں۔ بھی میرے پیارے بھائی وہ بھی بتاتا ہوں، صبر کریں نا، میں کہہ رہا ہوں نا، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں کہ آپ پھر ہم مانتے ہیں نا کہ آپ نبی کو بھی نہیں مان رہے، پھر ایسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجڑی شارٹ کٹ جواب دے دو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ نا، میں نے آپ سے بھی پوچھا، دیکھو ایک منٹ، میرے میں پاس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بدعا دی کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، صحیح مسلم 2604 ایک یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم معاویہ کو میرے ممبر پہ کھڑا دیکھو اس کو قتل کر دو۔ یہ حضرت حسن حسین نے اس ممبر پہ کھڑا کر بھائی دیا۔ اجڑی بھائی ابھی تک یہی تو آپ کو سمجھایا ہے۔ ابے بھائی علی عباس صاحب، میں یہی تو رو رہا ہوں کہ نبی نے جس یہ حکم دیا تھا، نبی کے اسی حکم کی خلاف ورزی کس نے کی؟ حسن اور حسین نے، یعنی ممبر پہ بٹھانے والی معاویہ کو حسن اور حسین ہے بھائی۔ نبی کہہ رہے قتل کر دو، نبی کے اپنے نواسوں نے اس کو اس ممبر پہ بٹھا دیا، تخت پہ بٹھا دیا، جس ممبر پر کھڑے ہونے سے قتل کرنا تھا اسی ممبر پہ خود کھڑا کر دیا، اسی ممبر پہ حسن حسین نے خود کھڑا کر دیا۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے بھائی، تو یہ اگر جرم ہے تو حسن اور حسین کا جرم ہے، میرا نہیں ہے، میں تو ان کے آنکھیں بند کر کے اتباع کرتا ہوں بس۔ آپ نے اگر کوئی یعنی آپ کو اگر کوئی غصہ ہے اس بات پہ کہ معاویہ سے ہم نے کیوں سلوک کی، کیوں نام رکھا ہے، تو یہ غصہ آپ حسن اور حسین کے جو ہے ساتھ جا کے نبھائیں، ان سے جا کے سوال کریں، ٹھیک ہے؟ ان سے جا قیامت کے دن ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے کیوں کیا، جو وہ جواب دیں گے۔ یہ بندہ اہل بیت کا منکر ہے۔ آپ لوگ اہل بیت کے منکر ہیں، سیدھی بات ہے۔ جب جس کے لیے حسن اور یہ کون سے اہل بیت ہے؟ یہ دیکھیں، آپ حسن اور حسین کا عمل کا انکار کر رہے ہو، آپ حسن اور حسین کو اپنے دلیلوں سے جھوٹا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو کیا ہے وہ جھوٹ۔ دیکھیں، حسن اور حسین نے اپنے باپ سے وفا نہیں کی، ان کے مطابق حسن اور حسین نے اپنے باپ کی شہادت کے بعد باپ سے غداری کری، جو باپ کا دشمن تھا اس سے سلو بھی کی ہے، اس سے سلو بھی کیا ہے، اس کو تخت پہ بھی بٹھایا ہے، سالانہ اس سے وظیفے بھی لیے ہیں۔ یار یہ کیسی اولاد تھے پھر حسن اور حسین؟ دیکھیں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا میں۔ اچھا صوفی بابا چھوڑیں ان کو اہل سنت والجماعت میں ہمارے ہاں تو چلیں یہ تاریخی طور پہ ساری چیزیں ثابت ہیں نا کہ حسن اور حسین نے حضرت مولا امیر معاویہ علیہ السلام سے سلو بھی کیا ہے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے۔ اچھا میری بات سنیں نا یار، باہر نماز کا ٹائم گزر رہا ہے تو پلیز مہربانی چھوٹی سی جاتے ہوئے آپ نے شاید آپ نے گالیاں دینی ہوگی، گستاخی کرنی ہوگی، اپنا گالی نہیں دیتا، میں گالی نہیں دیتا، گستاخیاں کرنی ہوگی، لانتیں کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات سنیں، میں نے ہمیں سوال یہ ہے حسن اور حسین جو ہے، میرا ایک سوال ہے، آپ حسن اور حسین کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ آپ ان کے عمل کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ کیا حسن اور حسین نے غلط کیا ہے؟ حسن اور حسین نے غلط کیا ہے؟ اتنا سا سوال ہے یار، حسن اور حسین نے غلط کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معاویہ کو ممبر پہ بٹھانے والا کون تھا؟ حسن اور حسین تھے۔ میں بتانے لگا ہوں نا، دوسرے حضرت عمر نے کمیٹی بنائی اور ارے اللہ کے بندے، حضرت عمر کے زمانے میں معاویہ کہاں سے خلیفہ بنیں گے؟ وہ تو چھٹے خلیفہ راشد ہیں، ان کو تو مولا حسن اور حسین نے خلیفہ بنایا۔ پوری بات کریں نا، خالی مولا حسن حسین پہ نہ ہے نا، پیچھے سے ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں پیچھے جس نے بھی کیا ہے نا، پیچھے والوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، میرا تو اتباع حسن اور حسین کی کر رہا ہوں۔ دیکھو میں تو پیچھے چل رہا ہوں حسن اور حسین کے، آپ کے سامنے پیش کیا بھائی، وہ تو ہو گئے مجرم نا، وہ تو ہو گئے نا مجرم۔ کمیٹی میں تو معاویہ سنو نام ہی نہیں ہے نا، سنو معاویہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کمیٹی میں، نام ہے نا اس کمیٹی نے حضرت معاویہ کو کچھ کیا ہے، اس کمیٹی کا معاویہ کے ساتھ کچھ لینا دینے نہیں۔ بات سنیں نا پھر آپ جیسے معاویہ کو سنیں، معاویہ کو خلافت کے ممبر پہ بٹھانے والے حسن اور حسین ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس عمل کے کرنے پر حسن اور حسین نے جو حرکت کی ہے، مولا امیر معاویہ کو اپنے والد کی گدی پہ بٹھایا ہے، کیا فتویٰ لگتا ہے؟ سنا دیں ان کا فتویٰ کیا لگتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کمیٹی آپ کے دوسرے خلیفہ نے بنائی حضرت عمر نے، ان کے بعد حضرت عثمان۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ اس کو بات سمجھ بالکل نہیں رہی ہے، بالکل گدھے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ سننا یار کیا علی عباس صاحب سنیں، آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ حسن اور حسین نے اپنے والد سے وفا کیوں کی؟ انہوں نے اپنے والد سے سنیں، میں الحمدللہ جتنی میں محبت کرتا ہوں اہل بیت سے، میں یقینی کہہ سکتا ہوں آپ اگر کرتے ہوتے تو آپ حسن اور حسین کی اتباع کرتے۔ آپ کے سامنے جب ان کا عمل پیش کر رہا ہوں آپ ادھر میں نبی کی اتباع کرتا ہوں نا، میں حسن حسین کی نہیں کرتے۔ نبی کو سمجھتا ہوں میں زیادہ افضل نبی کو اچھا سمجھتا حسن اور حسین نبی کے خلاف گئے تبھی چھوڑے نا، ورنہ تو آپ کدھر کہتے ہیں میں لکھا ان کی بھائی اتباع خلاف؟ کرتا ہوں۔ آپ پوری بات بھائی سنتے نبی کہہ ہیں، رہے ہیں ممبر پہ قتل کر دو، آپ نے خود ہی کہا حسن اور حسین اس ممبر پہ چڑھا رہے ہیں، تو اپنے نانے کے خلاف کون گیا؟ حسن اور حسین۔ نبی بدوائیں دے رہے ہیں، حسن اور حسین ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، خلافتیں سونپ رہے ہیں ان کو۔ بھائی خلافت دیکھیں، سنیں ایک سنجیدگی کو سمجھے ایک مسئلے کی۔ میری بات سنیں، آپ مجھے بس یہ دکھائیں، مجھے یہ دکھائیں کہ حسن و حسین نے کب ان کو خلیفہ بنایا، بس یہ دکھا دیں۔ چلیے آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کب ان کو خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے؟ صوفی بابا آپ ان کو روایت دکھائیں، سنیں آپ ان کو روایت دکھائیں کہ انہوں نے ان کو خلیفہ کب بنایا، ٹھیک ہے؟ جب ان سے سلوک کی ہے اسی وقت خلیفہ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وقت خلیفہ بنایا۔ میرے پیارے بھائی، ان کو خلیفہ بنانے والی وہ تیسری کمیٹی جو بنی ہوئی تھی نا، ان کے ممبر تھے نا، جو کمیٹی ابھی آپ کے سامنے آتی ہے بات، ابھی آپ کے سامنے بات آتی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں، انہوں نے بٹھایا آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں مولا حسن اور حسین کی بیعت دکھاتے ہیں آپ کو، جو حضرت مولا امیر معاویہ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بیعت دکھاتے ہیں، سلو میں بیعت نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں چھوڑ دیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، ہم نے تو صرف یہ دکھانا ہے
نہیں نہیں ہم نے آپ کو کب کہا کہ آپ کب کافر ہیں؟ آپ بس حسن اور حسین کو مان نہیں رہے. میں وہ تو یہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ حسن اور حسین کی بجائے رسول اللہ کی مانیں گے. یہ کتاب بھی بتانا بھائی کون سی کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. جس صوفی بابا آپ میوٹ ہیں. یہ تو دیکھیں شیعوں کی کتاب نہیں, آپ نے خود کہا نا آپ شیعہ نہیں ہیں. آپ نے کہا نا آپ سنی ہیں. افضل مانتا ہوں. ہاں تو ٹھیک ہے, اسی میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے 2704. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک 2704 میں ہے, صلح کی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ صلح تو میں نے کب نہیں بولا کہ صلح نہیں کی. جو آپ نے بات کی وہ بات کریں. آگے چلیں. یہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں نا, ہمیں بھی سب کو سمجھ آئے. وہ سامنے لکھا ہوا ہے. سامنے لکھا ہوا ہے. سامنے لکھا ہوا ہے بھائی. وہ آپ جلدی جلدی گزار رہے ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. اسکرین شاٹ لیتے جائیں نا. وہ کہنے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑتے ہیں. اور آپ سے پوچھا ہے, اچھا سن لیں ایک منٹ, جیری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ بھی ان پہ چھوڑتے ہیں. پھر حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی مرضی پر چھوڑا, اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. سنیں, حسن رضی اللہ عنہ نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آخر آپ نے صلح کر لی. پھر فرمایا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے, وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ممبر پر فرماتے ہوئے سنا. آپ ممبر کی بات کر رہے ہیں نا, ممبر پر کیا فرمایا سنیں. حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بصری رضی رحمہ اللہ. اچھا ادھر میری بات سنی ہے, میوٹ نہیں کرنا. ادھر کدھر لکھا ہے کہ مولا حسن نے نا ان کو ممبر میں مطلب کہ ان کی بیعت کی ممبر میں بتایا نا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون سا واقعہ ہے. جو جب مولا حسن جنگ کے لیے جنگ کرنے گئے تھے, اتنے لوگ لے گئے تھے کہ معاویہ ادھر میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا تو ہم ختم ہیں. ٹھیک ہے, سلو کر. ابھی سنو معاویہ کو تو یہ نظر آ رہا تھا. میرا سوال یہ ہے, سن لو, میرا سوال یہ ہے, معاویہ کو تو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم ختم ہو جائیں گے. حسن گھر سے نکلے, ان کو ختم کرنے تھے, تو پھر سلو کرنے کا مقصد نہیں بنتا. وجہ یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک دشمن ہے. جب اللہ نے کہا کہ جب کوئی دشمن کا آپ کے آگے صلح کرنے آئے نا تو آپ صلح. اللہ نے دشمن کا تو ان کو سنو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ مسلمان تھے. وہ آپ کو پتا کیسے مسلمان تھے. ٹھیک ہے, جو افضل ترین مسلمان تھے نا وہ. ٹھیک ہے, سنیں, افضل ترین مسلمانوں میں سے ہیں وہ. ابھی آگے چلتے ہیں. جب وہ مسلمان تھے, سنیں, آپ نہ مانیں, آپ کے ماننے کی بات نہیں کر رہا, آپ جو مرضی مانیں, وہ فرق نہیں پڑتا. افضل ترین مسلمان تھے. آپ کے نزدیک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کی بیعت کی تھی یا بغاوت کی تھی؟ میں بتاتا ہوں نا, میرے نزدیک بغاوت تھی, کیونکہ بیعت کر کے بھی ان کے دل میں چور تھا. نہیں, بیعت کی تھی یا کی نہیں تھی؟ بیعت کی تھی نا. مولا میر معاویہ نے مولا علی کی بیعت کی تھی, کی کر کے ان کو پھر دکھا دیں کہاں بیعت کی تھی. میرے پیارے بھائی اتنے نمبر چوڑے سوال نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بولا میں نے نماز پڑھنی ہے. بیعت نہیں کی تھی. ایک منٹ, یہ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں آپ, نماز پڑھو گے ابھی؟ جی. کون سی نماز؟ فجر کی تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں آگے؟ آپ اس بھائی سے یہی بحث کر رہے تھے. اب بتائیں نا, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, ابھی نماز پڑھیں گے آپ, تشہد آتی ہے آپ کو؟ مجھے آتی ہے. ذرا سنا دیں, ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا, مجھے صحیح نہیں آتی. مجھے بھی نہیں صحیح آتی. آپ بچیاں والی بات کر رہے ہیں, معاویہ بھی بات کر رہے ہیں, ہم نماز پر آ گئے. ابھی دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کا پتہ نہیں ہے, اور جو چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے ان کا پتہ نہیں ہے. ادھر آگے ابھی مفتی صاحب, مجھے افسوس کیا ہوا, میں نے کہا کہ حسن اور حسین کو نہیں مانو گے, کہتا نہیں میں رسول اللہ کی مانوں گا. یہ بہت رکھتا ہے جی, اہل بیت سے بہت اتنا بغض اہل بیت سے. اللہ اکبر, یعنی دعوے محبت. اللہ میری بات ہے, اللہ کے رسول کی لعنت جو حسن اور حسین سے بغض رکھتا ہے, تو آپ ان کی اتباع نہیں دلوں میں چور ہے, ان کے دلوں میں, یعنی آپ میرے روحانی باپ ہیں وہ. جتنا مرضی منہ سے بول لو, جب عملی طور پہ ان کی اتباع نہیں کرنی, جب ان کی بات کو اپنے لیے حجت نہیں ماننا, تو جتنے مرضی نعرے مارو آپ. کیا زبانی نعروں کو کیا پیسے لگتے ہیں؟ چلو بات پیسے لگتے ہیں. میں آپ کو نا میں نے بات ختم کی ہے, میں بات آپ سے ختم کر کے جا رہا ہوں. یہ والی سنیں, آپ دعا کریں, ہم بھی آپ دعا کرتے ہیں, آخر میں ہم دعا کرتے ہیں. دعا آپ نے کہا تھا دعا کرتے ہیں. دعا یہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے, صلح رکھنے کی وجہ سے جو حشر حضرت امام حسین کا ہونا ہے, حسن کا ہونا ہے, وہی میرا ہوگا. میں تو یہ دعا کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ نفرت نہ کرنے کی وجہ سے, نفرت نہ کرنے کی وجہ سے
جو حشر حسن حسین کا ہونا وہی میرا ہو، کیونکہ انہوں نے نفرت نہیں کی ہے۔ اچھا اب سوال اب جی چلیں آپ کر لیں۔ آپ کتنے بجے لائیو آتے ہیں؟ ہم تقریباً اسی ٹائم پہ آتے ہیں، آپ کا جو فجر کا ٹائم ہے، نہیں پہلے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے، مطلب کافی لیٹ آتے ہیں، مطلب 12-1 بجے نہیں آتے؟ نہیں ہم موجود ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوگا، بے فکر رہیں، آپ فالو کریں، آپ فالو کر لیں، آپ فالو کر لیں۔ میں وہی کہنے لگا، میں فالو کرتا ہوں، کل 12-1 بجے نا ہم بیٹھیں گے، ہم بات کریں گے، کیونکہ ابھی نا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا۔ تو میں مولانا صاحب بس ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، میں آپ کو 4 روایتیں پیش کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، ذرا یہ پڑھ دیں۔ میرے بھائی میں جو کہہ رہا ہوں نا، نہیں وہ پتہ ہے صوفی بابا، وہ باتیں ان سے ہم نے اس لیے نہیں کہیں کہ کتابوں کا جو ہے نا وہ دیکھیں، آپ کتاب دکھانے کی بات کر رہے ہیں، بھائی نے کہا کہ میں نے قرآن میں سورہ صفین پڑھی ہے، جب انہوں نے یہ کہا ہے نا تو پھر ہم نے واقعی ان کو کتاب دکھانے کی بات، کیونکہ انہوں نے پڑھ رکھی ہے ہر چیز، سورت صفین لہٰذا ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پھر تو آپ کو کتاب دکھانا بنتا نہیں ہے نا آپ کا۔ اسی سورہ صفین میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا حسن حسین کے امام ہیں، بیعت کی اور ان حضرت علی کے بھائی ہیں، اسی سورہ قرآن پڑھ لیتے تو ان کو مل جانا تھا۔ بہرحال آپ ہمیں فالو کر لیں، پھر آپ سے بات ہوگی بھی کسی اور بھائی کو لیتے ہیں جو واقعی شیعہ ہو۔ آپ تو سنی ہے نا، آپ تو شیعہ نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی بہرحال آپ کی محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیں اسی سورہ صفین کے اندر مولا علی کیا کہتے ہیں، بات کریں، بات سنیں نا بھیا، سورہ صفین کے اندر مولا علی خود فرماتے ہیں کہ معاویہ میرے بھائی ہیں۔ اچھا میری بات سنیں نا پھر، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کو بس یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا چلیں بس آپ سے بات کر کے اچھا لگا، دیکھیں وقت بہت زیادہ ہو گیا، پھر کسی بھائی سے بات کریں گے۔ میں بھی جانے لگا، میں چھوٹی سی بات کرنے لگا۔ وہ تو میں نے پریڈکشن کی ہوئی ہے کہ آپ جاتے جاتے کیا کہیں گے، لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ خدا کی قسم نہ کوئی لعنت کروں گا، نہ کوئی گالی دوں گا، میں نے پہلے بولا، میں نے آپ سے ابھی تک کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں کریں آپ، اس لیے آپ کو موقع دے رہے ہیں، ورنہ ہم جو ہے شعبے میں اتار دیتے ہیں ویسی بندے۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں، میں نے جو پڑھا ہے نا، میں وہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ ٹھیک ہے نا، میں آپ کے پاس بیٹھوں گا نا، اگر آپ حق اور سچ پہ رہوں گے نا، میں آپ کی باتیں عمل کروں گا، میں کیوں آپ سے جزاک اللہ، بہت شکریہ، یہ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا پھر آپ کو دعوت ہے ہماری، جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے نا، آپ آئیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کیا کیا غلط ہے، آپ کو کیا کیا غلط بتایا گیا اور کیا کیا باتیں جھوٹی ہیں، کیا کیا الزامات جھوٹے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو جب ہم دکھائیں گے ثابت کریں گے، اور پھر ہم آپ کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں سے یہ دکھائیں گے کہ حضرت امیر معاویہ کے گھرانے سے خود حضرت علی کے گھرانے کی کتنی محبتیں تھیں اور کتنی رشتہ داریاں تھیں۔ تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بھائی اگر ان سے نفرت کرنی ہوتی تو پھر اہل بیت کم از کم ان سے محبتیں اور رشتے نہ جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو اس لیے کہا کہ اہل بیت کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں تو یہ تاریخی طور پہ ہم ان کو سچ نہیں مانتے، ہم انہیں جھوٹ جو ہے یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے نا، میں خود اپنے سے نہیں، وہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے نا، انشاءاللہ تو ایک ایک کر کے ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ پیش کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ سچ کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر دجل، فراڈ، فریب، جھوٹ کیا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ ہم دکھائیں گے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، پھر ابھی آپ کہہ دیں گے وہ جھوٹی ہیں، میں مان لیتا ہوں۔ نہیں ہاں وہ باتیں جھوٹی نہیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہیں، جو آپ بخاری مسلم کی بات، لیکن اس کے اندر وہ فہم جھوٹا ہے جو آپ کو دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ تو عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی سے سنا ہوا ہے، ٹھیک؟ تو ہم آپ کو انشاءاللہ عربی عبارت سامنے لگا کے پڑھ کے سنائیں گے کہ بخاری معاویہ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حضرت اس کو یہ بتائیں نا، جو آپ کے پاس حوالے ہیں آپ وہ بھی آپ سامنے پیش کر کے لائیں۔ آپ کل آ جائیں انشاءاللہ، آپ کا نماز کا ٹائم ہے، آپ کل آ جائیں، کل ضرور، کیونکہ کل میں دوسرے فون سے آؤں گا، اس پہ ہر چیز ٹھیک ہے؟ صحیح ہو گیا، میں بات کروں۔ عباس صاحب آپ نے بہت چھوٹی باتیں بہت ساری کر لی ہیں، ایک میں کروں گا۔ معاویہ بھائی نے جتنی بھی گفتگو میں سوالات اٹھائے ہیں نا، اس میں سے بس ایک سوال پہ آپ آج غور کیجئے گا، وہ سوال جو ابھی معاویہ بھائی نے کیا تھا کہ آپ زیادہ غیرت مند ہیں یا حضرت حسن حسین زیادہ تھے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے واقعات، جتنی بھی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں، یہ ساری حضرت حسین کے سامنے بھی تھی، حضرت حسن کے سامنے بھی تھی، اس کے باوجود بھی وہ صلح کرنے ہیں۔ اچھا میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آپ اس نے پہ بات سوچیں، مجھے جواب نہ دیں اس کا، بس سوچیں، آج سارا دن اس پہ سوچیں۔ میں سوچ رہا ہوں مولا علی کو قتل کروانے والا کون تھا، حضرت عائشہ کے بھائی کو قتل کروانے والا کون تھا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ سارے الزام حسن اور حسین کو پتہ تھے، بس یہ ان اس کے باوجود انہوں نے اس معاویہ سے صلح رکھی ہے نا۔ تو دیکھیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، سنیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، مولا حسین سنیں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، دیکھیں اپنا بات، سب دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے الزام، میں فائنل اپنی جو ہے وہ بات کرتا ہوں، سارے الزام، سارے واقعات، سب کچھ جو آپ بیان کر رہے ہیں، اے حسن اور حسین کو پتا تھا، یا تو آپ کہہ دیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں سب ان کو پتا تھا۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے حضرت مولا امیر معاویہ علیہ السلام سے صلح بھی کی، خلافت بھی ان کو سونپی، بیعت بھی ان کی اور پھر ان سے بغاوت بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور امت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دی، اور پھر ان کی چھتری تلے پناہ بھی لی، ہر سال ان سے اپنے گھر کا وظیفہ بھی لیا، خرچہ بھی لیا، تو میرے بھائی دو ہی صورتیں ممکن ہیں اس ان کے عمل کی وجہ سے، سارا جو ان کا سلوک رہا حضرت معاویہ سے، دو ہی صورتیں، نہیں اب وہ میری بات ابھی پوری ہونے دیں نا، دو ہی صورتیں بنتی ہیں نا اس میں، یا تو حضرت امیر معاویہ ویسے تھے نہیں جیسا آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حسن اور حسین ویسا نہیں سمجھ رہے نا، عمل اس کے خلاف کر رہے، یا وہ ویسے تھے نہیں حقیقت میں، یا پھر حسن اور حسین نے مولا علی کے بعد مولا علی سے بغاوت کر دی اور ان کے دشمنوں سے ہاتھ ملا دیا ہے اور پیسے ویسے لے لیے ہیں، اپنی جان بچا لی ہے، کمپرومائز کیا ہے،
ٹھیک ہے، باپ سے وفا نہیں کی، دو ہی صورتیں ہیں، یا مولا حسن اور حسین باپ سے غداری کر گئے، باپ کا خون جو ہے اس کا پاس نہیں رکھا، یا پھر کیونکہ باپ کے دشمن سے ہاتھ ملایا اور خالی ہاتھ نہیں ملایا، باپ کی گدی تک اس کو دے دی ہے نا، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ بندہ ایسا تھا نہیں جیسا آپ بتا رہے ہیں، ورنہ علی کے بیٹے ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ باپ کا اتنا بڑا دشمن آپ بتائیں ایک بندے کو، اور حسن اور حسین اس بندے سے محبتیں کر لیں، ان سے سلو کر لیں، ان سے بیعت کر لیں، خلافتیں دے دیں، اور میں آپ غیرت کھاتے پھر میری آپ کی غیرت حسن اور حسین سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں ایک منٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ معاویہ بھائی ان سے یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم کہ ان کے والد کو جو 60 سال تک ممبروں پہ گالیاں دے اگر چوکوں چوراہوں پہ، تو کیا باپ کے مرنے کے بعد یہ اس سے صلح کر لیں گے، اپنے گھر میں اس کو حصہ دے دیں گے، کچھ حصہ؟ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور۔ اچھا اللہ نے چاہا تو یعنی پھر یہ صلح اللہ کے چاہنے سے ہوئی ہے، تو آپ اللہ کے چاہے کے بھی خلاف جا رہے ہیں، یعنی اللہ چاہ رہا تھا کہ حسن اور حسین معاویہ کو خلافت دے دیں، آپ خود ساری باتیں اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں، آپ یعنی آپ خود اللہ کے خلاف۔ جی آخری بول دیں، آپ بول دیں جاتے سب سے پہلے نبی کو افضل مانتا ہوں، پھر مولا علی کو مانتا ہوں، سب کے بعد جو سیدھی صاحب ہے، میں کیوں آپ سے بحث کروں؟ تو نہیں باقی نبیوں کو افضل نہیں مانتے ہیں، حسن حسین کو یہ کٹ کر رہے ہیں بیچ میں سے۔ نہیں میرا سوال یہ ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نبیوں کو نہیں مانتے افضل؟ تو میری بات سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سوال یہ ہے، علی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دوسرے انبیاء کو افضل نہیں مانتے، یا علی کو ان نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں؟ جی بے شک افضل مانتا ہوں۔ اچھا افضل مان، ٹھیک ہو، بس یہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک، آپ پکے سنیے پھر تو کوئی شک نہیں اس میں، میں افضل مانتا ہوں، زبردست ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو یعنی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل جو ہیں، حضرت علی کو آپ ان سے افضل مانتے ہیں؟ بے شک مانتا ہوں، جب ہمارے نبی افضل ہیں تو بہترین ہو گیا، یہی تو پکا اہل سنت ہے پھر آپ بھائی، ہم ایسی آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو میری بات سنیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امام حسین 2 سال کے تھے، ان کو وہی نہیں تھی آئی کہ یزید ان کو قتل، معاویہ کی نسل قتل کرے گی؟ کیا مطلب امام حسین جب یہ وہی کون سی ہے؟ وہ سورہ صفین کے اندر یہ وہی آئی ہوئی ہے۔ اچھا بھائی میری بات سنیں نا، میری بات نہیں یہ سورہ کربلا تو انہوں نے آپ کے کہنے کے مطابق حضرت معاویہ نے 80 سال شادی نہیں کی، ایسے کیا؟ تو انہوں نے شادی کس نے کہا بھائی؟ میں نے مولویوں سے سنا یار، اہل سنت کے، میں جو غلط سنا آپ نے، سیدنا امیر معاویہ علیہ السلام یہ شیعوں کے مولویوں سے سنا ہے بھائی، اہل سنت کے کوئی مولوی نہیں کہتا، شیعوں کے مولویوں سے سنا ہے، تو شیعہ کہتے ہیں بھائی، تو مولوی یہ کہتے ہیں انہوں نے ناچنے والے سے شادی کی، انہوں نے سنیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو واقعہ اصل میں کب ہوا ہے، سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اصل واقعہ یہ ہوا ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو یا اس طرح کی عورتوں سے جو نکاح کرتے تھے نا عموماً، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ جو شیعہ جن کو 12 امام مانتے ہیں نا، اس میں سے آخری جو 6 تھے نا، ان کی شادیاں تقریباً ایسی عورتوں سے ہوئی تھی جو لونڈیاں تھیں اور بازاروں میں بکتی تھی، تو یہ تو ان کے بارے میں تو ہم نے تحقیقی طور پہ پڑھا ہے کہ جو شیعوں کے 12 امام ہیں، چونکہ آپ تو شیعہ نہیں ہیں، آپ اہل سنت ہیں، شیعوں کے جو 12 امام ہیں نا، وہ سنیں کوئی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ہیں تو سنیے نا، شیعہ نہیں، ہم شیعوں کے 12 امام میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، ہاں ٹھیک میں سمجھ رہا ہوں نا، لیکن سن تو لیں، سب سے پہلے بولا کہ سب سے پہلے شیعوں کے جو 12 امام ہیں سنیں، ان میں سے جو آخری 6 ہیں ان کی آپ پکے سنی تھے مجھے پتا ہے، لیکن ان کی ماؤں کے بارے میں سنا ہے، وہ بازاری کی عورتیں تھیں، وہ بکتی تھی بازاروں میں، وہ افریقہ کی لونڈیاں تھیں، تو یہ ہم نے ان کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ اس طرح کی عورتیں تھیں، بلکہ پڑھا ہے شیعوں کی کتابوں میں کہ ولد تھی، ساری کی ساری لونڈیاں تھیں، تو باقی سیدنا امیر معاویہ علیہ السلام جو ہیں ان کا نکاح کسی ایسی خاتون سے نہیں ہوا۔ معاویہ بھائی بلکہ آج کل یہ بات چیٹ جی پی ٹی بھی یہی بات کرتا ہے، اس سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہے، یہ بات تو جدید دور کا چیٹ جی پی ٹی حافظ اللہ بھی یہی کہتا ہے۔ گالیاں نیچے لکھتے ہیں کمنٹس میں، یار گالیاں مت دیں، اوپر آ جائیں، دلیل سے بات کریں، ہم تو گالیاں نہیں دے رہے کسی کو، تو جب آپ کو دلیل نہیں گالیاں تو علاوہ تو ہے کی ہے۔ اب یہ آخر میں گالیوں پہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو اتار دیا ہے، کل جب دوبارہ کچھ لے کے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ چلے بات ہوگی۔